السلام علیکم۔ آج ہم کوہستانی بھائی کی ایک دلچسپ ویڈیو پر ریئیکشن کریں گے جس میں ایک مشہور اسلامی واقعے پر اہم سوال اٹھایا گیا ہے۔ کوہستانی بھائی کا دعویٰ ہے کہ بچپن سے سنی جانے والی یہ مشہور روایت تاریخی طور پر درست نہیں۔ آئیے ان کے دلائل دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی اور یہ ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی۔ یہ تو صرف عام پریزیڈنٹس ہیں، آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، اور ان کی سیکیورٹی ایسی ہے تو سوچے انسانوں کی تاریخ کے سب سے انفلوئنشل آدمی کی سیکیورٹی کیسی ہوگی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، یہ جگہ دنیا کی سب سے ہائی سیکیورٹی زونز میں سے ایک ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی صرف زمین تک نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ اس روزے کے چھت کے اوپر سے سوائے پرندوں کے کسی بھی چیز کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا کنٹرول روم ہے، اور ہر دن ہزاروں فوجی 200 گیٹس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پر ویٹ، یہ صرف زمین کی اوپر کی سیکیورٹی ہے، لیکن اگر زمین کے نیچے سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ایسا کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ سعودی آرمی نے زمین کے نیچے ہر طرف سائزمک ریڈارز لگائے ہیں۔ مطلب اگر مدینہ کی زمین کے نیچے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہلی تو اس کی خبر سیدھا سعودی فوج تک پہنچے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پورے سعودی میں ایمرجنسی لگ جائے گی۔ لیکن یہ سب تو صرف آج کی سیکیورٹی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے آج سے 1000 سال پہلے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا۔ اور یہ ساری کہانی ایک پرانے زمانے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو میرے پاس یہاں پر کئی پڑھی بھی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، یہ ہے آج سے 500 سال پہلے السمودی کی کتاب، اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ پوری کہانی ڈیٹیل سے لکھی ہے۔ لیٹس سی اس کتاب میں کیا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا السمودی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں کی سب سے بڑی ایمپائر عباسی خلافت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے ہر طرف مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم جو پچھلے 500 سال میں پہلی بار مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 کرسچنز نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا، ایک ایسا پلان جس کا اب تک مسلمانوں کے کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے سب سے پہلے ان دونوں نے اپنا بھیس بالکل بدل دیا، مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھی اور مسلمانوں کی طرح کپڑے پہن کر یہ دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ دونوں مدینہ پہنچے، ان کی لمبی لمبی داڑھی اور کپڑوں کو دیکھ کر مدینہ والوں کو لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اور ان دونوں نے مسلمان ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل پاس ہی ایک گھر ملا، اور یہ دونوں یہاں رہنے لگے، جس کے بعد یہ دونوں مدینہ میں ہر دن اچھے مسلمانوں کی ایکٹنگ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں یہ دونوں اپنے خطرناک پلان پر کام شروع کرتے تھے۔ فار ایگزامپل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور اس روزے سے صرف اتنا دور ان 2 آدمیوں کا گھر تھا۔ ان دونوں نے اپنے گھر کے اندر سے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ یہ اپنے گھر سے ایک ٹنل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مدینہ سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ دونوں رات کو ٹنلز کھودتے تھے اور دن میں یہ ساری مٹی اپنے بوریوں میں ڈال کر پاس ہی ایک قبرستان میں جگہ جگہ پھینک دیتے تھے۔ یہ اتنا خطرناک پلان تھا
کہ مدینہ کے کسی مسلمان کو بھی ان دونوں پر شک نہیں ہوا، بلکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور ان دونوں کا ٹنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچنے لگا، اور ایون انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ان کا یہ پلان کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک اسی رات مدینہ سے بہت دور مسلمانوں کے کیپٹل دمشق میں مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نور الدین کے خواب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو ان دونوں کے خطرناک پلان کے بارے میں بتایا، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین سے کہا، اے نور الدین، مجھے ان دو غنڈوں سے بچاؤ۔ نور الدین یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اچانک نیند سے اٹھ گیا، لیکن اسے لگا یہ بس ایک خواب ہے اور وہ اسے بس اگنور کر کے سو گیا۔ لیکن سوتے ہی اسی رات نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین کو ان دو آدمیوں کے چہرے بھی دکھائے۔ اس بار بھی نور الدین دوبارہ اس خواب کو اگنور کر کے سو گیا، لیکن تیسری بار بھی جب نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا، اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور یہاں سے بہت دور مدینہ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے۔ نور الدین فوراً اٹھا اور اپنے گارڈز کو ریڈی ہونے کا حکم دیا، اور پھر فل سپیڈ دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی نور الدین مدینہ پہنچا، وہاں سب بادشاہ نور الدین کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، اور نور الدین نے اعلان کیا کہ میری طرف سے پورے مدینہ کے لیے کھانے کی ایک بہت بڑی دعوت ہے، آج رات کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اور نور الدین نے حکم دی کہ اس دعوت میں مدینہ کے ہر آدمی کا آنا لازمی ہے، جس کے بعد مدینہ میں ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور مدینہ کا ہر آدمی یہاں کھانا کھانے آیا۔ جب مدینہ کے سارے لوگ جمع ہوئے، نور الدین ایک ایک کو گفٹس دینے لگا اور غور سے ہر ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی نور الدین کو وہ دو لوگ نظر نہیں آئے جنہیں نور الدین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اور آخر جب سب کھانا کھا کر چلے گئے، نور الدین نے ان سے پوچھا کہ کیا اس دعوت میں مدینہ کا ہر آدمی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں، سب آئے تھے سوائے دو لوگوں کے، کیونکہ وہ دو لوگ ہر ٹائم عبادت میں بزی ہوتے ہیں، اور اسپیشلی رات کو تو یہ دو کچھ زیادہ عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نور الدین کو سمجھ آ گئی اور وہ سیدھا مدینہ میں ان دونوں کے گھر پہنچا، اور جیسے ہی نور الدین نے انہیں دیکھا، نور الدین حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی دو لوگ تھے جنہیں نور الدین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ نور الدین فوراً ان دونوں کے گھر کے اندر پہنچا اور اس گھر کے اندر ہر ایک چیز کو چیک کرنے لگا، اور آخر جب اس نے زمین سے ایک کارپیٹ اٹھایا، یہاں اسے اس گھر کے اندر وہ ٹنل ملا۔ نور الدین اس ٹنل کے اندر گیا اور دیکھا کہ یہ دو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین ان دونوں کو گھسیٹ کر سب کے سامنے مدینہ کے بازار لے کر آیا، اور پھر مدینہ کے لوگوں کو جمع کر کے ان دونوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اور اس طرح آج سے 800 سال پہلے نور الدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ واہ کیا کہانی ہے! بلکہ یہ کہانی تو ہم نے بچپن سے بار بار سنی، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی بالکل فیک ہے۔ نہ یہ دو لوگ کوئی ٹنلز بنا رہے تھے اور نہ نور الدین نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اور مجھے پتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم سب نے بچپن سے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں، رشتہ داروں سے، بڑوں سے، انٹرنیٹ سے، جنہیں ہم آج تک بالکل صحیح سمجھتے ہیں، لیکن وہ ساری بالکل غلط کہانیاں ہیں۔ اور اب تو اے آئی اور یوٹیوب کی وجہ سے ایسی کہانیاں بن رہی کہ ان شارٹ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آج کے دور میں ہر بات بہت ہی سوچ سمجھ کر اور ریسرچ کر کے ماننی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو… ایک منٹ کیا مطلب یہ کہانی جھوٹ ہے؟ آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی، تو پھر یہ جھوٹ کیسے ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ نور الدین نے یہ خواب دیکھا تھا، لیکن یہ کتاب خود نور الدین کے مرنے سے 300 سال بعد لکھی گئی ہے، اور اس نے بھی اس کتاب میں صرف لکھا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے، کب سنا ہے، یہ نہیں بتایا۔ نور الدین کی زندگی پر لکھے جانے والی اصل کتاب یہ نہیں، بلکہ یہ کتاب ہے
امام ابن اسیر کی کتاب جس کے 10 والیومز ہیں، اور یہ کتاب نور الدین کے مرنے کے صرف کچھ ہی سال بعد لکھی گئی، اور اس میں نور الدین کی زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہے۔ وہ کیسے اٹھتا تھا، کیسے بیٹھتا تھا، نور الدین دکھتا کیسے تھا، بلکہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ نور الدین کے پاس کبوتر کتنے تھے۔ لیکن اس پوری کتاب میں یہ ٹنل والی کہانی کہیں پر بھی نہیں لکھی۔ اگر یہ کہانی سچ ہوتی تو یہ بندہ نہ لکھتا۔ اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر مدد نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے، لیکن اپنی مدد کے لیے نہیں، بلکہ اس بندے کی مدد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الدین یا میرے یا آپ کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور خود سوچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی، لیکن ایک بھی جنگ میں ان کا کوئی بھی دشمن انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا پایا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تب بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے سوا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی جھوٹ ہے؟ میں نے تو بڑے بڑے اسکالر سے یہ کہانی اپنے کانوں سے سنی ہے۔ وہ 2 یہودی جو حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے، اس کا جواب تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صرف انسان ہی تھے، اور کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کیا پتا اگر آج یہ اسکالرز دنیا میں ہوتے تو وہ اس کہانی کے خلاف ان پروفز کو دیکھ کر اس کہانی کو بھی باقی کہانیوں کی طرح چھوڑ دیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اپنی رائے ضرور دیں۔ ایسی مزید تحقیق پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔